اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے مقدمات نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نماز کے بارے میں، ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا، کہ نماز اگر قبول ہو گئی انسان کی تو اس کے علاوہ جو بھی اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نماز انسان جتنا سیکھ کر پڑھے گا، جتنا اچھے طریقے سے اس کو انجام دے گا، نماز کی قبولیت کا وہ زیادہ چانس ہوگا۔ تو نماز کے سیکھنے کے لیے نماز کے مسائل میں جہاں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک ہے مقدمات نماز، دوسرا واجبات نماز، تیسرا مبطلات نماز۔ مقدمات نماز یعنی وہ چیزیں جن کو نماز سے پہلے انجام دینا ہے، واجبات جو نماز کے اندر جن چیزوں کا انجام دینا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے بچنا ضروری ہے وہ مبطلات نماز کہلائیں گے، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر خدا نخواستہ ان کو انجام دیا جائے۔ ہماری آج کی گفتگو مقدمات نماز کے بارے میں ہے، اور مقدمات نماز 6 ہیں۔ پہلا ہے وقت کا داخل ہونا، یعنی نماز جو پڑھی جا رہی ہے اس کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس بات کا اطمینان کرنا۔ دوسری ہے قبلہ کی رعایت کرنا، کس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں گے، یہ رعایت کرنا۔ تیسرا ہے غسل، وضو یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی جو آپ کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو انجام دیتے ہوئے نماز کو انجام دینا۔ چوتھے نمبر پر بدن اور لباس کا پاک ہونا۔ پانچویں نمبر پر لباس کی شرائط ہیں، لباس کس طرح کا ہونا چاہیے، کون سی چیز لباس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر جگہ، جس جگہ مکان پر نماز ادا کی جا رہی ہے اس کی کیا شرائط ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم شروع کی 3 چیزیں جو ہے اس پر بات کریں گے، اور باقی 3 جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے اس پر بات کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نماز کے وقت کے بارے میں، کہ نماز کا وقت کیا ہے اور کون سا وقت ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نماز ہے ظہر اور عصر کی نماز۔ ظہر اور عصر کا نماز جو ہے زوال، یعنی اس کا وقت جو شروع ہونے کا وقت ہے، ابتدائی وقت ہے، وہ ہے زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی اس کے ختم ہونے کا وقت ہے غروب آفتاب۔ اب زوال یا ظہر شرعی یہ کب ہوتا ہے، اس کو علماء نے 2 طریقے سے سمجھایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وقت کے ذریعے سے اس کو سمجھنا، مثلا کیا ہے کہ سورج جہاں طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے، اندازہ ہے، اس کا بیچ کا جو ٹائم بنے گا وہ جو ہے زوال کا وقت کہلائے گا۔ مثلا آج کل فرض کر لیں کہ اگر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے 6 بجے صبح، اور شام کو 7 بجے جو ہے غروب ہو رہا ہے، تو اب ان دونوں کے درمیان جو ٹائم بنتا ہے، صبح 6 سے لے کر شام 7 کے درمیان تقریباً 13 گھنٹے بنتے ہیں۔ اب ان 13 گھنٹے میں جو بیچ کا ٹائم ہے، درمیان کا ٹائم ہے، اگر ہم 6 بجے سے گننا شروع کریں تو اس کا درمیان کا ٹائم بنتا ہے 5.5 گھنٹے۔ 5.5 گھنٹے آپ 6 گھنٹے سے گننا شروع کریں تو یہ تقریباً 12:30 بجے بنتا ہے۔ تو 12:30 بجے جو ہے یہ زوال کا ٹائم ہوگا اور زوال شروع ہو جائے گی، اور یہ ظہر اور عصر کا جو ہے ابتدائی وقت ہے، اور نماز کا وقت جو ہے شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے نماز کو جو ہے وہ کرنے کا، وقت معلوم کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ہے شاخص کے ذریعے سے۔ شاخص کسے کہتے ہیں؟ شاخص کہتے ہیں ایک لکڑی یا چھڑی لے کر، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو سیدھی ہو، لمبی ہو، جیسے راڈ ہو گیا لوہے کا، اسٹیل کا، یا اسکیل ہو گیا، اس کو جو ہے ہموار زمین پر گاڑ دیا جائے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح، تو جو ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور سایہ جو ہے مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور جیسے جیسے سورج اوپر چلا جاتا ہے سایہ کم ہوتا جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہ علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے یا موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا پھر بہت کم رہتا جاتا ہے۔ جب کم اندازے پر آ جائے اور اب سورج جب مغرب کی طرف جانا شروع ہوگا تو سایہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سایہ بالکل کم رہ گیا تھا یا بالکل ختم ہو گیا تھا، اب سایہ جب مشرق کی طرف بڑھے گا تو یہ جو ہے زوال یا ظہر شرعی کا وقت ہوگا۔ وہ جو شاخص ہم نے زمین میں لگائی تھی ہموار زمین میں، اس کا سایہ مغرب کی طرف تھا جب سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب سورج اوپر آیا اور اس کا سایہ کم ہوتا گیا، اب جیسے ہی اس کا سایہ جو ہے مشرق کی طرف جائے گا یا کوئی بھی چیز ہو اس کا سایہ مشرق کی طرف بڑھے گا، بالکل کم ہونے کے بعد دوبارہ جو ہے اپوزٹ سائڈ پہ، الٹی سائڈ پہ، پہلے مغرب کی طرف تھا اب مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ جیسے ہی بڑھنا شروع ہوگا یہ زوال کا وقت ہے یا ظہر شرعی کا وقت ہے، اور اس وقت جو ہے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ظہر کا اور عصر کا انتہائی وقت، وہ ہے غروب آفتاب۔ اب اگر غروب آفتاب کے بارے میں کسی کو شک ہو رہا ہے کہ غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، مثلا کسی ایسے ایریا میں ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں، سورج اس کو شک ہو رہا ہے کہ سورج جو ہے پہاڑوں کے پیچھے پہ ہے، یا عمارات بنی ہوئی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، ان بلڈنگز کے پیچھے جو ہے سورج چھپ گیا ہے، یا درختوں کے پیچھے، تو جب تک مشرق جیسے سورج غروب ہوتا ہے مشرق کی طرف سے ایک سرخی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، لال کلر کی، سرخ کلر کی، تو انسان کے سر سے نہ گزر جائے تب تک وقت باقی ہے اس شخص کے لیے جس کو شک ہو رہا ہے۔ لیکن شک نہ ہو تو پھر غروب تک جو ہے ظہر اور عصر کو تاخیر نہ کرے احتیاط واجب کی بنا پر، اور اگر تاخیر ہو جائے تاخیر کی صورت میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر جو ہے نماز کو پڑھے گا۔ ہاں، نماز کی جو ترتیب ہے وہ پہلے ظہر کو ادا کیا جائے گا اور پھر جو ہے عصر کو ادا کیا جائے گا، اور اس کو جو ہے کہا جاتا ہے جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے کی اتنا وقت جو جس میں 4 رکعت نماز ادا کی جائے تو وہ ظہر کا جو ہے وہ وقت ہوگا، اس کا ساتھ مخصوص ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر وہ اتنے تک نماز نہیں پڑھی کہ بالکل آخر جو ہے انسان کے پاس اتنا وقت رہ گیا ہے کہ صرف 4 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے، تو اب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے جو ہے عصر کو ادا کرے گا، وہ جو 4 رکعت عصر کی ہیں، اور پھر جو ہے ظہر کو جو ہے قضا کرے گا۔ اب یہ وقت ہر ایک شخص کے لیے جو ہے الگ الگ ہو سکتے ہیں، مطلب ایک شخص ہے وہ 4 رکعت نماز جو ہے 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے وہ 3 منٹ ہوں گے، اور اگر ایک شخص ہے وہ 4 رکعت نماز 5 منٹ میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ وقت 5 منٹ ہوگا۔ 5 منٹ تک اگر وقت رہتا ہے اور وہ 5 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عصر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد جو ہے ظہر کو قضا کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ جو ہے ظہر کو جو ہے مغرب اس پہ عصر کو مغرب سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، ترتیب کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نماز مغرب اور عشاء۔ نماز مغرب کا وقت احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب مشرق کی سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے انسان کے سر سے گزر جائے۔ جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف سے ایک سرخی ظاہر ہوتی ہے اور وہ سرخی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ وہ جب اتنی پھیل جائے کہ آدھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد اندھیرا آنا شروع ہو جائے، آسمان پر اندھیرا چھانا شروع ہو جائے، یا وہ انسان کے سر سے گزر جائے تو اس وقت مغرب کا اور عشاء کا جو ہے ابتدائی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو احتمال ہو کہ سورج جو ہے غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، شک ہو رہا ہے، مثلا جیسے پہلے مثال دی گئی تھی کہ کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ پہاڑ ہیں یا بلڈنگز ہیں، ان کے پیچھے وہ یا درخت ہیں، ان کے پیچھے وہ سمجھ رہا ہے کہ سورج چھپا ہوا ہے، تو جب تک سرخی زائل نہ ہو جائے اتنے تک جو ہے نماز مغرب اور عشاء نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس میں بھی وہی ہوگا کہ نماز مغرب کو پہلے انجام دیا جائے گا، اور شروع کا جو وقت ہوگا مثلا 3 منٹ میں اگر مغرب پڑھ سکتا ہے تو شروع کے 3 منٹ جو ہیں یہ مخصوص ہوں گے مغرب کے ساتھ، یہ مغرب کا تخصیصی وقت ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے مغرب عشاء پڑھے گا، اور انتہائی وقت
مغرب اور عشاء کا وقت جو آخری وقت ہے وہ ہے جو شخص جس کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، مختار شخص کے لیے جو مجبور نہیں ہے، اس کے لیے آدھی رات تک ہے۔ لیکن جس کے پاس کوئی عذر ہے، مثلا وہ بھول گیا یا سوتا رہ گیا سونے کی وجہ سے، یا عورت کے جو مخصوص ایام چل رہے تھے ان کی وجہ سے جو ہے اگر وہ آدھی رات تک نماز نہ پڑھ سکتے تو پھر جو ہے مغرب اور عشاء کا وقت جو ہے طلوع فجر تک ہے۔ لیکن اس میں ترتیب وہی رہے گی کہ پہلے مغرب کو ادا کرنا ہے اور پھر عشاء کو ادا کرنا ہے۔ لیکن اگر اتنا وقت رہ گیا باقی کہ صرف 4 رکعت انجام دی جا سکتی ہے، مسافر نہیں ہے اور مقیم ہے، تو پھر اس کے لیے پہلے عشاء کو جو ہے ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس طرح ظہر اور عصر میں تھا کہ وہ 4 رکعت نماز کتنے وقت میں پڑھ لیتے ہیں، اگر وہ 4 رکعت 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 3 منٹ ہوں گے، اور اگر وہ 5 منٹ یا 6 منٹ یا زیادہ ٹائم لگاتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ٹائم، ہر شخص کے لیے الگ الگ جو ہے آخری وقت تصور کیا جائے گا۔ تو اس وقت اس ٹائم کے مطابق وہ پھر پہلے جو ہے عشاء کی نماز کو ادا کرے گا اور بعد میں جو ہے اس کو مغرب کی نماز کو جو ہے قضا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات ہم نے کہا، تو آدھی رات سے کیا مراد ہے؟ مختار شخص کے لیے یعنی جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، عشاء کا آخری وقت جیسا کہ پہلے بتایا چکا ہے کہ آدھی رات تک ہے، اور نماز عشاء کے لیے آدھی رات سے مراد احتیاط واجب کی بنا پر غروب آفتاب اور طلوع فجر کا نصف زمانی فاصلہ ہے۔ یعنی سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک۔ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جو ہے سورج جو رات کا درمیانی رات کا جو وہ نکالا جائے گا، رات کا آدھی رات کا وقت نکالا جائے گا، وہ سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک، فجر یعنی صبح صادق تک کا جو ہے وقت ہوگا، اس کے درمیان کا جو وقت ہوگا وہ جو ہے آدھی رات کہلائے گا۔ مثلاً آج کل سورج غروب ہو رہا ہے 7 بجے اور اس صبح فجر جو ہے وہ طلوع ہو رہی ہے 4 بجے۔ تو اب 7 اور 4 کے درمیان جو گھنٹے بنتے ہیں مثلاً، یا اگر 6 بجے جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور 4 بجے صبح طلوع ہو رہا ہے تو تقریباً فرض کر لیں اگر 10 گھنٹے بنتے ہیں، تو اب آدھی رات کا وقت جو ہے وہ 5 گھنٹے، ادھر سے کم کر لیں یا ادھر سے 5 گھنٹے ہوں گے۔ اب 6 بجے کے بعد اگر 5 گھنٹے گنیں گے تو وہ 11 بجے بنے گا۔ تو آغا سستانی کے نزدیک جو ہے آدھی رات کا وقت جو ہے وہ 11 بجے ہوگا۔ اور مغرب کا وقت جو ہے جو شروع ہونے کا وقت ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ جب جو آسمان پر سرخی ہوگی وہ زائل ہو جائے گی، اس وقت جو ہے اس کا وقت جو ہے مغرب کا وقت ابتدائی وقت شروع ہوگا، اور آدھی رات کا وقت آغا سستانی کے نزدیک صبح صادق طلوع فجر تک کا ہے۔ اس کے بعد نماز صبح کا وقت، اذان صبح کے قریب مشرق کی جانب سے ایک سفیدی اوپر کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے، اسے فجر اول کہتے ہیں یا صبح کاذب کہتے ہیں۔ جب وہ سفیدی پھیل جائے تو فجر دوم یا صبح صادق اور نماز صبح کا اول وقت ہوگا۔ ہمارے ہاں جیسے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کمرے میں بیٹھے، اندھیرا ہے، لائٹ جلائی تو فوراً روشن ہو گئی۔ قدرت کا ایک الگ نظام ہے کہ رات ہوتی ہے، رات کے بعد جو ہے پورے آسمان پر اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس میں زمین سے لے کر آسمان تک ایک ہلکی سی سفید لکیر جو ہے روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ زمین سے لے کر ایک آسمان تک ستون کی حالت میں جو ہے قائم ہوتی ہے۔ تو جب یہ روشنی ظاہر ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے صبح کاذب یا فجر اول، اور اس پھر جو ہے ایسا ایسا یہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، دائیں بائیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ روشنی ختم ہو جائے، پھیل جائے پورے آسمان پر، تو یہ جو ہے فجر دوم یا صبح صادق کا وقت ہوگا، اور اس وقت جو ہے فجر جو ہے نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور فجر جو ہے ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کا انتہائی وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب ہے، یعنی جیسے ہی سورج نکل آئے گا اس وقت جو ہے فجر کی نماز انجام نہیں دی جا سکتی، اس کے بعد جو ہے نماز پڑھی جائے گی تو وہ قضا پڑھی جائے گی۔ یہ جو ہے اس کے مسائل تھے،
نماز کے اوقات کے۔ اب ہم قبلے کے جو ہے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ مسائل اوقات کے بارے میں جو ہیں وہ بیان کر دوں۔ مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت مختار شخص کے لیے آدھی رات تک رہتا ہے، جیسا کہ پہلے بتایا، لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر ہو، مثلا بھول جانے کی وجہ سے یا نیند کے ہونے کی وجہ سے، یا خواتین کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان جیسے دوسرے امور کی وجہ سے آدھی رات سے پہلے نماز نہ پڑھ سکے ہوں، تو ان کے لیے مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت فجر طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن ان دونوں نمازوں کے درمیان متوجہ ہونے کی صورت میں ترتیب معتبر ہے، یعنی عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے تو باطل ہے، لیکن اگر عشاء کی نماز ادا کرنے کی مقدار سے زیادہ وقت باقی نہ رہا ہو تو اس صورت میں لازم ہے کہ عشاء کی نماز کو مغرب کی نماز سے پہلے پڑھے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے بھول کر عشاء کی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائے اور نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ ابھی وہ چوتھی رکعت کے رکوع تک نہ پہنچا ہو، تو ضروری ہے کہ مغرب کی نماز کی طرف نیت پھیر لے اور نماز کو تمام کرے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھے، اور اگر چوتھی رکعت کے رکوع میں جا چکا ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اسے عشاء کی نماز قرار دے کر ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز بجا لائے۔ اگر کوئی شخص کسی فردی رکاوٹ، مثلا بیچارہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، یا قید خانے میں ہونے کی وجہ سے نماز کا اول وقت داخل ہونے کا یقین نہ کر سکے، تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے حتیٰ کہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کا یقین ہونے میں ایسی چیز مانے ہو جو عمومی ہو، مثلا بادل آ جائیں یا گرد و غبار ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ تاخیر کر کے جو ہے نماز پڑھے گا۔ اگر نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز کے بعض مستحب افعال ادا کرنے سے نماز کی کچھ مقدار وقت کے بعد پڑھنی پڑتی ہو، تو ضروری ہے کہ وہ مستحب امور کو چھوڑ دے۔ مثلا اگر قنوت پڑھنے کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھنا پڑتا ہو تو ضروری ہے کہ قنوت نہ پڑھے، اور اگر پھر بھی قنوت پڑھ لے تو اس صورت میں نماز صحیح ہوگی جب کم از کم ایک رکعت نماز وقت میں پڑھی گئی ہو۔ اگلا مسئلہ ہے جو شخص سفر میں نہ ہو، اگر اس کے پاس غروب آفتاب تک 5 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ترتیب سے پڑھے، لیکن اگر اس کے پاس اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے کہ صرف عصر کی نماز پڑھے اور بعد میں ظہر کی نماز قضا کرے۔ اور اسی طرح اگر آدھی رات تک اس کے پاس 5 رکعت پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ترتیب سے پڑھے، اور اگر وقت اس سے کم ہو تو ضروری ہے کہ صرف عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز مغرب پڑھے۔ جو شخص سفر میں ہو، اگر غروب آفتاب تک اس کے پاس 3 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو، کیونکہ جب سفر میں ہوگا تو اس پر نماز عشاء قصر ہو جائے گی اور وہ 2 رکعت ہو جائے گی، تو اسے چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھے، اور اگر اس سے کم وقت ہو تو ضروری ہے کہ صرف عصر پڑھے اور بعد میں نماز ظہر کی قضا کرے، اور اگر آدھی رات تک اس کے پاس 4 رکعت نماز پڑھنے کے اندازے کے مطابق وقت ہو تو اسے چاہیے کہ مغرب اور عشاء کی نماز ترتیب سے پڑھے، اور اگر نماز کے 3 رکعت کے برابر وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز بجا لائے تاکہ نماز مغرب کی 1 رکعت وقت میں انجام دی جائے، اور اگر نماز کی 3 رکعت سے کم وقت باقی ہو تو ضروری ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے اور بعد میں مغرب کی نماز ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر پڑھے، اور اگر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ آدھی رات ہونے میں 1 رکعت یا اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے لیے وقت باقی ہے تو اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز فوراً ادا کی نیت سے بجا لائے۔ اور ترتیب کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز عصر ظہر کے بعد اور نماز عشاء مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر جان بوجھ کر نماز عصر ظہر سے پہلے اور نماز عشاء مغرب سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس کے بعد قبلے کے احکام ہیں، اور قبلے میں ضروری ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کر انجام دی جائے۔ قبلہ وہ مقام ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، آج کل کے دور میں قبلہ رخ کا پتہ لگانا اتنا مشکل نہیں ہے،
لیکن کسی زمانے میں یہ علماء کرام کے لیے بہت اہم مسئلہ تھا، کیونکہ قبلہ کو پہچاننا اس وقت، آج کل تو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور کیمپس کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے جو ہے قبلہ پہچانا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں آپ فرض کریں آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، نہ آپ کے پاس کیمپس ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو مشکل ہوتا تھا کہ انسان کو معلوم ہے کہ مکہ کس طرف ہے اور وہ اس طرف جو ہے نماز پڑھ کے منہ کر کے جو ہے نماز پڑھے. تو اس کے لیے باقاعدہ علم حیت سیکھا جاتا تھا، اس کو پڑھا جاتا تھا، لوگوں کو کئی کچھ عرصے تک انتظار کرنا پڑتا تھا ایسے لوگوں کا کہ وہ ہمارے علاقے میں آئیں اور ہمیں قبلے کا تعین کر کے دیں. مثلا وہ ستاروں کی گردش کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھ کر جو ہے وہ پہچانتے تھے کہ قبلہ رخ کس طرف ہے، اور وہ اس کو جو ہے معلوم کرتے تھے. تو پہلے زمانے سے، آج سے میں بتاؤں آپ کو، میرے اپنے گاؤں کا میں نے دیکھا کہ آج سے 15 سال پہلے تک جو ہے جو مسجد ہمارے گاؤں کی بنی ہوئی تھی اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف صحیح نہیں تھا. 15 سال پہلے جو ہے اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کیا گیا. تو اس وقت جو ہے مشکل ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، اور انسان جو ہے قبلہ جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے کسی بھی جگہ پر ہو آسانی سے معلوم کر لیتا ہے. لیکن آپ سوچیں کچھ عرصہ پہلے جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تو کسی شخص کو پہلی دفعہ قبلہ کا رخ معلوم کرنے کے لیے کتنی زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہوگی. تو اس وجہ سے جو ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جب نماز شروع کرے اور وہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. جو شخص خانہ کعبہ سے دور ہے، اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کافی ہے. اچھا، یہ کہا کہ قبلہ رخ کھڑا ہو اور لوگ کہیں، عرف کی نظر میں وہ یہ کہیں کہ قبلہ رخ ہے، یہ کیوں کہا؟ اصل میں بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بہت ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں، بہت اس کو کہتے ہیں حساس ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں یہاں سے بیٹھ کر کراچی میں جو ہے کراچی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 100% جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں؟ میرے خیال میں 99% جو ہے مشکل ہے کہ آپ جب یہاں کراچی میں جو ہے آپ کھڑے ہوں اور آپ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہو کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں، یہ مشکل ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ انسان اگر یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور خانہ کعبہ سے ایک زاویہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، تو اب یہاں سے اور خانہ کعبہ کے درمیان، مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہاں تک پہنچنے میں وہ کتنے کلومیٹر جو ہے خانہ کعبہ سے دور ہو جائے گا. یا اس کو دوسری مثال سے سمجھیں کہ خانہ کعبہ کی آپ لمبائی یا چوڑائی دیکھیں تو زیادہ زیادہ کتنی ہوگی؟ 15 میٹر ہوگی یا 10 میٹر ہوگی. اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یہاں پر اور مسجد میں جو صف ہے وہ 50 میٹر کی ہے، تو جو 15 میٹر سے آگے کھڑے ہوئے ہیں، ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، وہ ان کا جو ہے خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہونا مشکل ہے. اور اس طرح کی اور مثالیں کہ کراچی کے کتنا بڑا شہر ہے، ایک کونے میں ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے، تو سب کا یہ کہنا کہ خانہ کعبہ کے بالکل عین سامنے کھڑے ہونا یہ مشکل ہے. اس وجہ سے کہا کہ بس اتنا کافی ہے کہ لوگ کہہ دیں کہ یہ قبلے کی طرف یا قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو جو ہے قبلہ رخ مانا جائے گا. نماز کا یہ اور ہر اس چیز کا بھی یہی حکم ہے جن کو انجام دینے سے پہلے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ان کاموں میں بھی یہی حکم ہے. مثلا حیوانات کو ذبح کرنا، اس میں بھی اتنا ہے کہ آپ حیوان کو ذبح کریں کہ اس کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، لوگ کہیں کہ قبلہ کی طرف رخ ہے تو یہ کافی ہوگا. اور اسی طرح حالت احتضار میں جو ہے معتذر کو جو ہے لٹانا، اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیروں کے تلوے جو ہے قبلہ رخ ہونے چاہیے. اور یا پھر جو ہے قبر میں جو ہے جب میت کو لٹایا جاتا ہے تو اس کا رخ جو ہے، اس کا چہرہ جو ہے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اس میں بھی یہی حکم چلے گا. لیکن یہ حکم جو ہے صرف واجب نمازوں کے لیے ہے. مستحب نمازوں کے لیے، مستحب نماز کو زمین پر استقرار کی حالت میں، یعنی ایسی جگہ پر جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، میں قبلہ رخ ہو کر پڑھنا ضروری ہے. لیکن سفر کی حالت میں، چلتے ہوئے اور سواری کی حالت میں قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جو ہے اس وقت
یہ جو شرط ہے قبلے والی یہ نماز سے ہٹ جاتی ہے. باقی ساری شرائط پورے وہ باقی رہیں گی، مثلا لباس کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، اور جو دوسری شرائط ہیں لباس کا مسئلہ، یہ ساری جو ہے وہ باقی رہیں گی. لیکن قبلہ والی شرط جو ہے ہٹ جاتی ہے. ایک انسان جو ہے جو سفر کر رہا ہے، چاہے وہ پیدل کر رہا ہے یا سواری پر کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چلتے ہوئے نماز پڑھے گا یا سواری پر پڑھے گا تو پھر رکوع کیسے کرے گا، سجدہ کیسے کرے گا، قنوت کیسے انجام دے گا، تشہد اور سلام جو ہے اس کو کیسے انجام دے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ اشارے کے ذریعے سے، آنکھ کے اشارے کے ذریعے سے یا سر کے اشارے کے ذریعے سے جو ہے اس کو رکوع اور سجود کو انجام دے گا، اور اسی طرح ہاتھ کو اٹھائے بغیر قنوت جو ہے پڑھ لے گا، اور چلتے چلتے وہ تشہد اور سلام بھی جو ہے پڑھ لے گا. یہ جو ہے اس کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا، چلتے پھرتے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چلتے پھرتے یا گھر میں یا ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جب ہم موومنٹ کرتے ہیں، گھر میں جو موومنٹ ہو یہ جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں گھر اس کمرے سے اس کمرے پہ جاؤں تو میں جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے مستحب نماز پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں، تو یہ شامل نہیں ہے. بلکہ ایسا کوئی وہ سفر ہو جس کو سفر کہا جا سکے، چاہے وہ چھوٹا موٹا کیوں نہ ہو. مثلا آپ گھر سے جو ہے مدرسہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، جو اب آپ کے گھر سے اگرچہ قریب ہے لیکن اس کو جو ہے سفر کہا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے آپ کوئی سودا سلف لینے جا رہے ہیں، یہ بھی جو ہے سفر میں جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. سبزی لینے جا رہے ہیں یا کوئی اور کام کرنے کے لیے، تو جس گھر میں رہتے ہوئے موومنٹ جو ہوگی وہ چلنا پھرنا شمار نہیں ہوگا، وہ سفر شمار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جس کو سفر کہا جا سکے یا چلنا پھرنا کہا جا سکے، وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ مستحب نماز جو ہے چلتے پھرتے اور اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو قبلے کی سمت کا علم ہی نہ ہو اور نماز پڑھنا چاہتا ہو تو پھر کیا کرے؟ تو اس میں 2 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے پر یقین حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہمارے ہاں ایک غلط فہمی کہہ دیں یا اس کو غفلت کہہ دیں پائی جاتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر کوئی شخص قبلے سے تھوڑا ہٹ کر جو ہے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اگر کہہ دیں کہ آپ جو ہے قبلے سے ہٹ کر نماز، وہ کہتے ہیں کہ بھائی 90 درجے کے اندر اس زاویے کے اندر جو ہے اگر آپ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جاتی ہے. یہ غلط فہمی ہے. قبلے کے بارے میں اگر آپ شروع ہی سے بغیر کسی سے معلوم کیے ہوئے، آپ کو معلوم نہیں ہے اور آپ جو ہے معلوم کیے ہوئے گمان پر جو ہے جہاں آپ کا گمان جا رہا ہے اس پہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور وہ نماز جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے نماز صحیح نہیں ہوگی. پہلے گمان پیدا کرنا ہے. اگر اس کم گمان سے زیادہ گمان بھی پیدا کیا جا سکتا ہو تو اس وقت جو ہے ہم کہیں گے کہ زیادہ گمان پہلے پیدا کریں. مثلا آپ کہیں گئے کسی کے گھر پہ مہمان ہیں اور آپ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے جو ہے وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں کسی ڈرائیور سے یا گھر کی جو وہ ماسی ہوتی ہے اس سے پوچھا آپ نے، تو اس نے قبلہ رخ بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بتا رہی ہے یہ 70% جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن اگر مالک آ جائے گا یا مالکن آ گئے میں اس سے پوچھوں گا تو وہ بتایا تو ہو سکتا ہے مجھے 80% جو ہے ایکوریسی معلوم ہو جائے اور اس سے زیادہ جو ہے میرا گمان 80% پہ گمان چلا جائے. تو ضروری ہے کہ اس 80% پر جو ہے وہ کریں. تو سب سے پہلی چیز قبلے کو تلاش کرنا ضروری ہے. اطمینان کرنا یا یہ یقین حاصل کرنا یا گمان حاصل کرنا ضروری ہے کہ قبلہ کس طرف ہے. مثلا اگر آپ انسان ایسی جگہ پر ہے کہ قبلے کا معلوم نہیں کر سکتا تو وہاں پر سب سے پہلے یہ ہے سورج کے ذریعے سے معلوم کرے. وہاں اس سے نہیں ہو سکتا تو وہاں پر جو ہے مساجد، اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں پر مساجد معلوم ہوں تو مساجد کے جو محراب ہوتے ہیں عموماً وہ جو ہے قبلہ رخ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے قبلہ معلوم کرے. یا وہاں پر مسلمانوں کا کوئی قبرستان ہو، قبرستان میں جو ہے عموماً جب قبریں بنائی جاتی ہیں تو اس میں جو ہے قبر میں جو ہے قبلے جو میت کا چہرے کا رخ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، وہ اس طرح جو ہے بنائی جاتی ہیں، ان سے جو ہے قبلہ معلوم کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک انسان کو پہلے مرحلے پر انسان کو کوشش کرنی ہے، اس پر عمل نہیں کرنا کہ میرا گمان جا رہا ہے تو میں شروع کر دوں. اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ بھائی 90 درجے کے اندر اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز صحیح ہوگی. اگر آپ نے تحقیق کیے بغیر پڑھی،
आपने गुमान हासिल किए बगैर या कोशिश किए बगैर पढ़ी तो ये नमाज सही नहीं होगी। इसका मरला कब आता है? आपने तहकीक कर ली, आपने कोशिश कर ली, उसके बाद आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद पता चलता है कि आपने जो नमाज पढ़ी है वो 90 दर्जे के अंदर आ रही है, तो वो जो है कोशिश और इसमें उसके बाद जो है फिर जो है वो नमाज सही होगी। लेकिन बग़ैर कोशिश के जो हमारे यहाँ जो एक वो बना हुआ है या लोगों के ज़हन में बात है, ये गलत है। इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करे इंसान। अब ये इत्मीनान जो है मैं बता चुका हूँ बहुत सारे, अगर सफ़र पर हैं, ट्रेन में हैं तो कैसे पता चलेगा, जहाज़ में हैं तो कैसे पता चलेगा। अब ये इल्मी तरीके से भी हो सकता है और किसी और तरीके से, अगरचे किसी काफिर से ही क्यों ना पूछना पड़े, ये पूछकर मसलन उमूमन जहाज़ वगैरह में जो है जो पायलट होते हैं या वो एयर होस्टेस होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम होती हैं, अगर उनसे भी आप जहाज़ में जो है सफ़र का उसका नमाज का टाइम हो गया, उमूमन जब हम उम्रे या ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो फ़्लाइट आती है वो, और यहाँ से जो है 2 घंटे का फ़र्क है, वहाँ से जब हम बैठ रहे होते तो नमाज का वक्त नहीं हुआ होता, लेकिन जब यहाँ पे उतरते हैं तो नमाज क़ज़ा हो चुकी होती है। अब अगर हम जहाज़ के अंदर नमाज पढ़ना चाहते हैं और वहाँ पर जो है हम मालूम कर लें, हमें पता चले कि अब नमाज का टाइम हो गया है, तो मालूम करें तो वहाँ एयर होस्टेस या पायलट या जो भी शख्स हो जो थोड़ा बहुत इस चीज़ का नॉलेज रखता हो, उसको वो किसी तरीके से मालूम कर सकता हो, चाहे काफिर ही क्यों ना हो, उससे जो है किबले के बारे में मालूम किया जा सकता है। और सफ़र में ज़ियारत में जो है जो मुस्तहब नमाज़ों में एक बात कही कि किबला रुख होना ज़रूरी नहीं है, वहाँ एक फ़ायदा ये भी हो जाता है, बाद वक़्त हम सफ़र कर रहे होते हैं, हमें रात हो जाती है, नींद नहीं आती और हम बैठे बैठे जो है खुदा न खास्ता किसी उसमें मोबाइल में जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या आजकल बहुत ज़्यादा जो एक आम गुनाह पाया जा रहा है जो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, गाना सुनना, उससे बचने के लिए जो है आप जो है नमाज जो है मुस्तहब नमाज शुरू कर दें और रात को जो है नमाज शब पढ़ें। और ये पहला मौका होगा कि शायद आप सुकून और आराम से 2.5 घंटे वाली नमाज शब जो है पढ़ सकेंगे, आराम से पढ़ें, आपके लिए कोई जो है वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन वाजिब नमाजों के लिए जो है वो करना जो है मालूम करना और इत्मीनान करना और ज़न हासिल करना या गुमान हासिल करना ये ज़रूरी है। अगर इंसान जो है कोशिश कर लेता है और किसी तरह जो है उसका कोई गुमान या किबले का जो है पता नहीं चल पड़ता, कुछ भी नहीं किबला किस सिमत है कोई पता नहीं चल सकता, तो फिर इंसान के लिए काफ़ी है कि वो किसी भी सूरत जो है रुक करके नमाज पढ़ ले, वो काफ़ी हो जाएगी। लेकिन बेहतर ये है, इसमें आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि चारों तरफ जो है रुक करके नमाज पढ़ी जाए। लेकिन अगर एक तरफ भी रुक करके, अगर कहीं गुमान नहीं जा रहा, कोशिश कर ली, कुछ पता भी नहीं चल रहा कि किबला किस तरफ है, किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी जाए, तो उस हालत में जो है किसी तरफ भी रुक करके जो है नमाज को अदा किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर जो ये हो गए उसके नमाज के औकात और किबले के मसाइल, तीसरा है वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल। अपने अपने फरीज़े के मुताबिक नमाज से पहले जो है वज़ू करना जो है ज़रूरी है और नमाज के मुक़द्दिमात में से है। और अगर खुदा न खास्ता किसी पर जो है गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल करना ज़रूरी है। और अगर किसी का वजीफ़ा जो है तयम्मुम है, मसलन वज़ू नहीं कर सकता या गुस्ल नहीं कर सकता, जो उसके वो है कि पानी नहीं है या पानी के इस्तेमाल में रुकावट है, वो जो है फिर जो है अपने वजीफ़े को अंजाम देते हुए नमाज से पहले इन तीनों चीज़ों में से वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम को जो है अंजाम देकर नमाज पढ़ेगा। और इनको इस वजह से इसको डिटेल में बयान नहीं किया जा रहा क्योंकि इसके अहकाम जो है तहारत में जो है बयान हो चुके हैं और तहारत में जो है इसको मज़ीद ज़्यादा उससे जो है समझा जा सकता है। ये 3 चीज़ें थीं मुक़द्दिमात नमाज में। पहला जो है नमाज के औकात हैं, दूसरा किबले की रियायत करना और तीसरा वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में जो है हम अगली वाली 3 चीज़ें जो है इसके बाद वाली 3 चीज़ें बयान करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।